اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انظر کیف ضرب لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 48 ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ دیکھو انہوں نے کس طرح تیرے لیے مثالیں بیان کیں، پس گمراہ ہو گئے، سو وہ کسی راہ پر نہیں آ سکتے۔ اس سے پہلے جو آیتیں گزر رہی تھیں، آیت نمبر 46 اور 47، 46 اور 47، اس کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ ہدایت کا راستہ انسان کو کب نہیں ملتا اور اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر جو باتیں گزر چکی ہیں، انہی باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں خود پریشان ہیں، اور ان کی رائے آپس میں مختلف ہیں۔ کوئی تو ان میں سے کہتا ہے کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ کاہن ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ کچھ اور چاہتے ہیں، یہ جو نیا دین لے کر آئے ہیں اس دین سے ان کی مراد کچھ اور ہے، ان کی خواہش کچھ اور ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ سلطنت چاہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ اقتدار چاہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ انہیں کوئی لکھا پڑھا جاتا ہے آ کے، سمجھا جاتا ہے آ کے، غرض جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ باتیں تو گزشتہ طور پر گزر چکی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ کیوں نہیں پا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ یہ گفتگو کو، بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اگر وہ غور کریں تو یہ پا لیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ کس قدر پاکیزہ ہے، کس قدر پاکیزہ زندگی ہے وہ، اور کس قدر سچائی اور امانت داری پر مبنی ہے۔ پوری زندگی میں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لوگ آپ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، نیک کہتے تھے، پاک باز کہتے تھے، اور اب جب آپ نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا ہے، جو سچا اسلام پیش کرنا شروع کیا ہے، جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا دین تھا، جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا دین تھا، جو گزشتہ پیغمبروں کا دین تھا، اسی توحید کی دعوت اور آخرت کی دعوت اور سچائی کی دعوت آپ نے جب دینی شروع کی تو یہ لوگ آپ کے دشمن بن گئے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نئی باتیں پیش کر رہے ہیں، حالانکہ آپ نئی باتیں نہیں پیش کر رہے ہیں، آپ تو ان کو اسلام کا سچا طریقہ دکھا رہے ہیں۔ اسلام ہمیشہ سے ایک مذہب رہا ہے، حضرت آدم سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، جس کی بنیاد توحید پر قائم ہے، عقید آخرت پر قائم ہے اور عقید رسالت پر قائم ہے۔ اور انہی تینوں چیزوں کے بارے میں کفار مکہ، مشرکین، یہود اور نصارہ اور دیگر دنیا کی ساری قومیں اسی کے سلسلے میں گڑبڑی کا شکار تھیں۔ انہوں نے وہ عقائد خراب کر رکھے تھے، اللہ کے بارے میں بہت ساری باتیں گڑھ لی تھیں، رسول کے باتیں کے بارے میں وہ جانتے بھی نہیں تھے، اسی طرح آخرت کا عقیدہ ان کے یہاں موجود نہیں تھا یا بگڑی ہوئی شکل میں موجود تھا۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیش کرنا شروع کیا اور آپ کے اوپر اللہ نے وحی اتاری، اور آپ جو بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، اپنی طرف سے آپ کچھ نہیں کہتے، جیسے کہ سورہ نجم کے اندر کہا گیا، تو یہ باتیں جب پیش کرنی شروع کی تو لوگوں نے الٹا آپ ہی کو برا بھلا کہنا شروع کیا، اور کسی نے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اقتدار مل جائے۔ بہت اس کی ایک روایت بہت مشہور ہے کہ ولید ابن مغیرہ ایک مرتبہ کفار مکہ اکٹھا ہوئے اور سب کہہ رہے تھے کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ یہ جو نیا دین لے کر آئے ہیں محمد، اس کی وجہ سے بڑا فتنہ پھیل رہا ہے اور ہمارے بچے گمراہ ہوئے جا رہے ہیں اور ہمارا دین دھرم سب چھوڑے دے رہے ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اچھا دیکھو، میں جاتا ہوں اور میں سمجھاتا ہوں، تم لوگ جو ہے دشمنی کرتے ہو، عقل سے باتیں نہیں کرتے ہو، میں جاتا ہوں سمجھاتا ہوں۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اور کہا کہ میرے پیارے بھتیجے، تمہارے ابا جان سے، تمہارے والد سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے اور میرے بڑے گہرے دوستوں میں تھے، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو میں کچھ باتیں تم کو پیش کرتا ہوں، اگر تمہاری سمجھ میں آئے تو مان لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بالکل بتاؤ کیا باتیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میرے بیٹے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس جو نیا دین لے کر آئے ہو اس کے ذریعے سے اگر تم چاہتے ہو کہ ہم سب پر حکومت کرو، تو ایسا ہے کہ ہم تم کو اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں، ابھی سے ہماری بات کوئی ٹالے گا نہیں، ہم تم کو اپنا بادشاہ ملکنا کا علینا، ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ اگر تمہاری خواہش یہ ہے کہ تم ایک مالدار شخص بن جاؤ تو ہم سب مل کر تمہارے لیے اتنا مال اکٹھا کر دیں گے کہ پورے اس مکہ مکرمہ کے اندر تم سے زیادہ مالدار کوئی شخص نہیں ہوگا۔
اور اگر تم کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہو اور اس کے لیے اپنا لاؤ لشکر اکٹھا کر رہے ہو تو مجھے بتاؤ، اشارہ کرو وہ کون سی خاتون ہے، کہاں ہے، ہم سب مل کر جائیں گے اور اس خاتون کو اٹھا لائیں گے، لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں سنی اور ولید ابن مغیرہ سے کہا، فراغت یا ابا الولید، اے ابو الولید کیا آپ فارغ ہو گئے، اپنی باتیں آپ کہہ چکے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں میں اپنی باتیں کہہ چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا آپ میری سنیے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا ہاں بالکل۔ بس اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم سجدہ کی آیتیں پڑھنی شروع کی، تلاوت کرنی شروع کی، اور آپ پڑھتے رہے۔ ولید ابن مغیرہ نے اپنے ہاتھ پیچھے ڈال لیے اور ٹیک لگا کے بالکل سنتا رہا، یہاں تک کہ جب سجدے کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا۔ ابو الولید چپ چاپ اٹھے وہاں سے اور آنکھوں کو بالکل سر نیچے جھکائے ہوئے چلے آئے، اور کفار مکہ سب انتظار کر رہے تھے، پوری قوم انتظار کر رہی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ ما وراءک یا ابو الولید، کیا واقع، کیا ہوا، تمہاری سرگزشت کیا ہے، کیا رہا، کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر، میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو نہ جادوگر کا کلام ہے، نہ کاہن کا کلام ہے، نہ شاعر کا کلام ہے، اس کو چھوڑ دو، اگر وہ غالب آ جاتا ہے تو ہم سب کی عزت اسی میں ہے، اور اگر وہ ہلاک ہوتا ہے تو ہلاک ہو جانے دو، اس کے پیچھے مت پڑو۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ تم پر بھی اس کا جادو چل گیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کی حقیقت کو سمجھنے میں لوگوں سے بڑی کوتاہیاں ہوئیں۔ لوگوں نے ان کو سمجھا ہی نہیں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اللہ نے ان پر اپنا کلام اتارا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے شریعت کو مکمل فرمایا ہے اور انسانوں کے ہاتھوں میں کتاب ہدایت دے دی ہے، اللہ کے نبی کی پیروی میں نجات رکھ دی ہے، اور جو آپ کی باتیں مانے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، جو آپ کی باتیں نہیں مانے گا اس نے پوری زندگی اپنی خراب کر لی اور پوری زندگی اپنی ضائع کر لی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ انظر، ذرا دیکھو، کیف ضربوا لک الامثال، یہ تمہارے لیے کیسے مثالیں بیان کرتے ہیں، یعنی کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے، تو فضلوا، یہ سب کے سب گمراہ ہوئے، فلا یستطیعون سبیلا، اور یہ کسی طرح بھی راہ پر نہیں آ سکتے۔ یہ جملہ بڑا یاد کرنے کے لائق ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملے گی، وہ نجات کا راستہ نہیں پائے گا، وہ گمراہ ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی نجات ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ پر فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو جو نبی کے لیے تمام مثالیں بیان کرتے ہیں، تمام چیزیں آپ کے اوپر تھوپ دیتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں گڑھ کر پیش کرتے ہیں، یہ سب گمراہی میں ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو اپنے بارے میں بیان کیا، اللہ نے جو نبی کے بارے میں بیان کیا، اسی باتوں پر عقیدہ رکھنا چاہیے اور اللہ کے رسول کی رسالت کو سمجھنا چاہیے۔ اور اگر اس رسالت کو آپ نے نہیں سمجھا، آپ نے یہ نہیں جانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عام انسانوں کی بات نہیں ہے بلکہ رسول اور نبی کی بات ہے، اور رسول اور نبی کی جو بات ہے اس کے بالمقابل کسی بھی انسان کی بات کی کوئی وقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو بغیر میری پیروی کے انہیں نجات نہ ملتی، جب تک وہ میری پیروی نہ کر لیتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آنے کے بعد میں پوری دنیا کے اندر کسی کی بھی شریعت کا اعتبار نہیں، کسی کے دھرم کا اعتبار نہیں ہے، کسی کے قول کا اعتبار نہیں ہے، کسی کی رائے اور قیاس کا اعتبار نہیں ہے، کسی کے خیال اور تصور کا اعتبار نہیں ہے، کسی کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سب پر مقدم ہیں، آپ کا فیصلہ سب پر مقدم ہے، آپ کی گفتگو سب پر مقدم ہے۔ آپ کی گفتگو، آپ کی بات، آپ کی چیت، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، یہ سب کا سب شریعت ہے اور آپ ہی صراط مستقیم ہیں۔ جو صراط مستقیم چاہتا ہے، جو سیدھا راستہ چاہتا ہے، وہ اللہ کے نبی کی پیروی کرے اور اسی پیروی میں نجات ہے۔ تو جو لوگ آپ کے بارے میں متضاد باتیں کہہ رہے ہیں، کوئی کاہن اور کوئی مجنون اور کوئی شاعر اور کوئی دیوانہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، اس بات کا پتہ ہے کہ انہیں حقیقت کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ان سے امید کی جا سکتی ہے کہ انہیں ہدایت کا راستہ ملے گا؟ تو ہدایت کا راستہ اسی وقت ملے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی۔
اگر ان کی پیروی نہیں کی گئی، ان کی بات پر کسی اور کی بات کو ترجیح دی گئی، ان کے فیصلے کو ٹھکرا دیا گیا، ان کے فیصلے کو ایک کونے میں ڈال دیا گیا اور دوسروں کی باتوں پر عمل ہوتا رہا، خواہ کتنی ہی عقل مندی اور دانش مندی کی باتیں ہوں، مگر ان باتوں پر عمل کر کے اللہ کے نبی کی بات کو جس نے چھوڑا ہے تو پھر وہ جہنم کا راستہ ہے اور گمراہی کا راستہ ہے، ضلالت کا راستہ ہے، نجات کا راستہ بالکل نہیں ہے، شیطان کا بہکاوا ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ لہذا اللہ کے رسول کی ہی باتیں ماننی چاہیے اور انہی کے فیصلے کو ترجیح دینا چاہیے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو ان کو کوئی آپشن حاصل ہو جائے، کوئی اختیار حاصل ہو جائے، کسی کو اجازت نہیں، سب کو سر تسلیم خم کر دینا ہے، سب کو ان کی باتیں مان لینی ہے، سب کو ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی باتیں ماننی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کے اور اس کے رسول کی بات مان لی تو وہ کامیاب ہو گیا، بہت عظیم کامیابی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔